ہیں اور ایک طرف سے لوگوں کے لیے یہ ہمت کی بات ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنا ایکسٹرا آرڈنری ٹائم دیتے ہیں تو ہمیں کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز ملتی ہے جس کے لیے ہمیں شکر گزار ہو جانا چاہیے. جس طرح سے ہیومن نیچر ہے کہ انسان کو ہمیشہ نئی اور علیحدہ چیزیں پسند آتی ہے، اور جب خدا کی سب سے بڑی رحمت جو اس کا علم اور اس کی معرفت ہے، اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں علی اللہ کے اسراروں پر، اس کے رازوں پر، تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے نوافل کی عبادت ہے. تو آج جو سبجیکٹ ہم اٹھا رہے ہیں وہ ہے آدم کا سبجیکٹ. اور آدم کا سبجیکٹ قرآن کے اندر بہت ہی پر اسرار، سیکریٹو، نہ سمجھ میں آنے والا سبجیکٹ ہے. اگر ہم آدم کے اس قصے کو سوچیں کہ جس کو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، لیکن چونکہ آج ہمارے پاس آنے دعانے کا علم ہے، تھوڑا بہت علم ہے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس سبجیکٹ کے اندر یا اس قصے کے اندر کتنی باتیں جو ہیں جو کسی زمانے میں ہمارے لیے لوجک رکھتی تھی، لوجک بناتی تھی، آج وہ لوجک نہیں بنا رہی ہے. تو پہلے ہم دیکھیں کہ کس طرح سے قصہ شروع ہوتا ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کا آغاز سب سے پہلے انسان یعنی کہ آدم سے ہو گیا. اور آدم کا قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن خدا تعالیٰ نے سوچا کہ مجھے دنیا بنانی ہے، اور اس نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ جاؤ زمین سے کچھ مٹی لے آؤ اور ہم اس مٹی سے ایک انسان کا پتلا بنائیں گے. فرشتے جب زمین پر مٹی لینے کے لیے آئے تو مٹی رونے لگی اور عاجزی کرنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ ہمیں نہ لے جائیں، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ نے اس مٹی سے انسان کو بنایا تو انسان زمین پر بہت ہی ہنگامے کرے گا، بہت ہی خون ریزی کرے گا اور بہت ہی برائیاں پھیلائے گا. اور فرشتے مٹی کو لیے بغیر دوبارہ سے خدا تعالیٰ کے حضور میں چلے گئے. جب خدا تعالیٰ نے انکوائری کی، سوالات کیے کہ کیا وجہ ہوئی کہ وہ مٹی نہ لائے، تو انہوں نے یہ قصہ سنایا کہ مٹی نے یہ کہا اور ہم دوبارہ سے خالی ہاتھ لوٹ آئے. خدا تعالیٰ نے دوبارہ سے اسٹرکٹلی آرڈر دیا کہ نہیں، تم جاؤ اور مٹی لے آؤ. زمین پر آئے اور مٹی لے آئے. اب خدا تعالیٰ نے اس مٹی کے اندر پانی کو ڈالنا شروع کیا اور اس کا گاڑھا بنانا شروع کیا، کیچڑ بنانا شروع کیا، تاکہ اس کیچڑ سے، اس گاڑھے سے آدم کو فارم کرے، مولڈ کرے. اور یہ کام خدا تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کیا. بناتے بناتے یہ فرماتے تھے کہ جب میں
اس پتلے کو، اس انسان کو مکمل کر لوں، اور جب میں اپنا روح اس کے اندر پھونک دوں تو تم تمام کے تمام اس کو سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ پھر وہ دن آ گیا کہ جب آدم کا پتلا تیار ہو گیا اور خدا تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، یہ کہتے ہوئے کہ جب میری روح میں اس کے اندر پھونک دوں تو تم تمام کے تمام اس کو سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ لیکن ان سجدہ کرنے والوں میں ابلیس نہیں تھا، وہ اس میں شامل نہیں ہوا۔ جس پر خدا تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ کیا بات ہوئی کہ تم نے اس کو سجدہ نہیں کیا؟ جس پر ابلیس نے کہا کہ میں اس کو کس طرح سجدہ کر سکتا ہوں، یہ تو ایک مٹی کا بنایا ہوا پتلا ہے، جبکہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم غرور کرتے ہو اپنے اس کریشن پر؟ تم ابھی کے ابھی اس جنت سے نکل جاؤ۔ جس پر ابلیس نے درخواست کی کہ یا رب تو مجھے موقع دے تا قیامت تک کا کہ میں اس راستے پر بیٹھ کر، یعنی کہ یہاں پر بیٹھ کر تیرے لوگوں کو ورگلاؤں۔ خدا نے کہا لے، میں نے تجھے مہلت دی، لیکن جو میرے مومن ہو گئے، جو میرے حقدار مومن ہو گئے، وہ کبھی بھی تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ اور اس طرح سے قصہ آگے بڑھا۔ خداوند تعالیٰ نے آدم کو اور حوا کو جنت کے اندر رکھا، یہ فرماتے ہوئے کہ اس میں سے تم جو بھی چاہو کھاؤ پیو اور ہمیشہ اس جنت میں رہنا، لیکن خبردار اس درخت سے یا اس پودے سے تم ایپل یا گندم کو نہ کھانا۔ لیکن شیطان ایک دن اس جنت میں آتا ہے اور ان دونوں کو ورگلا دیتا ہے، ان کے وعدے کو بلا دیتا ہے جو انہوں نے خدا تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا، اور وہ گندم کا دانہ کھا لیتے ہیں یا ایپل کو کھا لیتے ہیں۔ جس پر خدا تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں ان سے اور کہتے ہیں کہ تم سب کے سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ۔ جس پر آدم توبہ کرتا ہے اور معافی طلب کرتا ہے، اور خداوند تعالیٰ ان کو بہت سارے اسما سے نوازتے ہیں، اور اس اسما سے نوازنے کے بعد وہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا کہ آدم کے پاس کیا علم ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں جانتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا کہ تم جو جانتے ہو وہ فرشتوں کو بتاؤ۔ جب انہوں نے ان اسما کا علم جو اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا فرشتوں کو دیا، تو خدا کہنے لگا کہ کیا میں نہیں کہتا تھا کہ اس کے پاس جو علم ہے وہ حق ہے؟ فرشتے کہنے لگے ہمیں تو صرف وہ بات پتہ ہے جو تو نے ہمیں سکھائی ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ اور آدم اور حوا کو سب کے سب کو وہاں سے یعنی کہ جنت سے نکال دیا گیا اور زمین پہ اتار دیا گیا۔
یہ کہتے ہوئے کہ تم اب زمین پہ جاؤ اور تم تا قیامت تک ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اگر یہاں تک کہ اس قصے کو جو کہ ہم نے ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ بھی نہیں شاید 100 مرتبہ سنا ہوگا اپنی زندگی کے اندر، بچپن سے اس کو ہم سنتے آئے ہیں، اگر ہم اس قصے کو جس طرح سے یہ بیان ہوا ہے اس کو ایز از جس طرح سے بیان ہوا ہے لیں تو ہمیں بہت ساری اللاجیکل باتیں اس کے اندر ملیں گی اور بہت ساری خامیاں ملیں گی اس کے اندر، اس قصے کے اندر۔ اگزامپل لیں کہ خدا نے ارادہ کیا کہ مجھے دنیا بنانی ہے اور فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ زمین پر جاؤ اور مٹی لے آؤ۔ پہلی لاجیکل بات کیا تھی کہ خدا تعالیٰ کا میں دنیا بنانا چاہتا ہوں لیکن زمین پہلے سے موجود تھی۔ دوسری لاجیکل بات کہ اگر خدا کے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے، اگر خدا کے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے تو کیا مٹی کا خزانہ اس کے پاس نہیں تھا کہ اس کو زمین سے مٹی منگوانی پڑی؟ تیسری لاجیکل بات، فرشتے جن کا کام صرف اور صرف خدا کی اطاعت کرنا ہے، حکم ماننا ہے، ان کے پاس فری ول نہیں ہے کہ وہ ہاں یا نہ بولے، تو انہوں نے کس طرح سے خدا کی بات نہ مانی اور مٹی نہ لائے؟ چوتھی لاجیکل بات، مٹی کو فرشتوں سے زیادہ علم تھا کہ اگر مٹی سے انسان کو بنایا تو وہ جھگڑا کریں گے، خون ریزی کریں گے۔ مٹی یہ بات جانتی تھی، فرشتے نہیں جانتے تھے۔ چھٹی لاجیکل بات کہ خدا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو گوندنا شروع کیا جبکہ فرشتے بیٹھے تماشا دیکھتے تھے۔ تو یہاں پر بادشاہ کون ہے اور غلام کون؟ کیونکہ بادشاہ نارملی حکم فرماتا ہے اور غلام کام کرتا ہے، لیکن ہم نے اس قصے کے اندر دیکھا کہ فرشتے بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے اور خدا از خود بادشاہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گندا کر کے مٹی میں پانی ڈال کے اس کو گوندھ رہا تھا، اور خدا جو نور ہے اس کے دو ہاتھ کہاں سے آ گئے؟ اور پھر انہوں نے جب یہ گوندنا شروع کیا تو یہ فرماتے جا رہے تھے کہ جب میں اس کو گوندھ لوں تب تم اس کے اندر، اور جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں تب اور تب تم اس کے سامنے سجدہ کرنا۔ تو یہاں پر دو اللاجیکل باتیں، ایک جو انہوں نے کہی کہ جب وہ کن فیکن کا مالک ہے تو وہ کن کہتا تو وہ سب کچھ ہو جاتا اور آدم بھی کھڑا ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ میٹر آف فیکٹ کہا کہ 40 صبح کے اندر خدا تعالیٰ نے اس مٹی کو گوندا، 40 دن لگ گئے۔ اور دوسری لاجیکل بات کہ جب وہ روزانہ ہی کہہ رہا تھا کہ جب میں اس کے اندر روح پھونک دوں تب تم اس کو سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا، تو ابلیس نے پہلے دن ہی کیوں منع نہیں کر دیا؟ چلو اس کو سوچنے کا موقع ہوتا، دوسرے دن منع کر دیتا، تیسرے دن منع کر دیتا، 10ویں دن منع کر دیتا، 20ویں دن منع کر دیتا، لیکن اس نے انتظار کیا، اور جب 40ویں دن خداوند تعالیٰ نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی اور تمام کے تمام فرشتے سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے تو اس میں ابلیس شامل نہیں تھا، تو وہ کہاں تھا، کہاں گیا ہوا تھا، اور کیوں اس نے اس کا سجدہ نہیں کیا؟ جس طرح سے ابھی ابھی عرض ہوا کہ فرشتوں کا کام ہے صرف اور صرف اطاعت کرنا،
تو ابلیس کے پاس کہاں سے یہ اختیار آیا کہ اس نے کہا نہیں؟ کیونکہ ہاں اور نہیں کا اختیار فری ول سے آتا ہے، جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ ان کے پاس صرف ایک ہی کام ہے، خداوند تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ فری ول کس کے پاس ہوتی ہے؟ انسان کے پاس، نہ تو جانور کے پاس نہ فرشتوں کے پاس، درمیان میں انسان کے پاس فری ول ہوتی ہے۔ ایک اور الوجیکل بات، اگر ابلیس سے پہلے کوئی شیطان نہیں تھا تو ابلیس کو کس نے ورگلایا کہ وہ خدا تعالیٰ کی نافرمان برداری کرے اور نہ کہے؟ اور پھر جب خدا تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آدم اور حوا تم دونوں جا کر جنت میں رہو، تو میرا سوال ہے کہ یہ حوا کہاں سے آ گئی؟ جبکہ خدا نے تو ایک ہی پتلا بنایا تھا، آدم۔ کب اس نے حوا کو بنایا؟ آدم سے پہلے، آدم کے بعد، اس کے درمیان میں؟ کیا اس نے دو پتلے بنائے تھے؟ یہ کیا مٹی تھوڑی بچ گئی تھی کہ کیا ہوا تھا؟ یہ ہوا کہاں سے آ گئی؟ اور کب ہوا کے اندر اس نے روح پھونکی کہ وہ زندہ ہو گئی؟ پھر ان دونوں کو یہ فرمایا کہ تم جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، یعنی کہ آپ جو بھی چاہیں، جو بھی آپ کا دل چاہے کھائیں پیئیں۔ جب آپ نے کہا جو بھی چاہے کھائے پیئے، تو پھر یہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ آپ گندم کا دانہ نہیں کھانا، آپ ایپل نہیں کھانا۔ یہاں تو وہ کہتا کہ یہ کھا سکتے ہو، یہ نہیں کھا سکتے ہو، لیکن اس نے ایسا نہیں کہا کہ کلی جو بھی شہین ہے اس کے اندر، جو بھی چیز ہے اس کے اندر، تم سب کھا سکتے ہو اور جہاں چاہے گھوم سکتے ہو، اور یہاں پر تم ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ پھر اگر چلو ہم کہیں کہ خدا تعالیٰ نے چونکہ اشارتاً کہہ دیا تھا کہ اس ایپل کے درخت سے اس گندم کے دانے کو نہیں کھانا، تو اس کو جنت سے ریموو کر دیتا۔ خدا کے پاس تو وہ قادر مطلق ہے، اس درخت کو جنت میں رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی گندم کے پودے کو درخت میں جنت میں رکھنے کی ضرورت تھی۔ اس کو ریموو کر دیتا جنت سے، یا اس کے آگے کوئی فینس کھڑا کر دیتا کہ آدم اس تک نہ پہنچتا اور نہ کھاتا اس کو، ورنہ یہ تو کائنڈ آف ایک ٹرک ہو گئی کہ سامنے ہی درخت رکھا اور کہا نہیں کھانا اس کو۔ اور پھر کیا جنت میں بھی شیطان آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں؟ یہ شیطان جنت میں کیسے آ گیا؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ شیطان کا گھر دوزخ ہے اور مومنوں کا گھر جنت ہے، تو یہ جنت میں شیطان کہاں سے آ گیا؟ اور وہ بھی آدم جس کے اندر خداوند تعالیٰ کی روح تھی، اس کو ورگلا دیا۔ یہ کیسا ممکن ہوا؟ اور خدا کہاں تھا جب وہ شیطان اس کو ورگلا رہا تھا؟ تو خدا کہاں تھا؟ خدا جنت میں نہیں تھا۔ اور اس سے بڑھ کے لاجیکل بات کہ وہ سارے فرشتے جنہوں نے سجدہ کیا تھا، کیا وہ بھی جنت میں نہیں تھے؟ اور پھر جب انہوں نے یہ کھا لیا تو خداوند تعالیٰ نے انعام کے طور پر آدم کو بہت سارے اسماء الحسنی سکھائے۔ کبھی آپ نے کوئی دیکھا ہے کہ بچہ مستی کرتا ہو، اس کو پنشمنٹ کے لیے آپ بولے تم نے بہت مستی کی ہے، آؤ تم کو پنشمنٹ ملے گی، یہ لو 4 کینڈی؟ ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ لیکن خداوند تعالیٰ نے آدم کو انعام میں اس میں آدم عنایت فرمائے، تو یہ کیسی سزا دی؟ یہ الوجیکل بات ہے۔ اور پھر جب اترنے کے لیے حکم فرمایا تو کیا فرمایا؟ تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ۔ ارے بھائی، یہ سب کے سب کہاں سے آ گیا؟
پہلے تو خالی ایک آدم تھا، پھر پتہ نہیں کہاں سے ہوا آ گئی، اور اب یہ سب کے سب آ گئے. کتنے لوگ تھے جنت میں کہ کہا کہ سب کے سب نیچے اتر جاؤ. آپ نے دیکھا کہ کتنی زیادہ ایک اس کہانی کے اندر، کہ جس کو ہم نے سینکڑوں مرتبہ سنا ہے لیکن کبھی بھی غور نہیں کیا ہے، جس کے لیے ہمیں تقریباً 100 سال قبل سلطان محمد شاہ نے توجہ دلوائی تھی کہ آپ جب بیٹھے ہو تو آپ سوچیں آدم کون تھا، وہ کہاں سے آیا تھا، اس کو کس نے بھیجا تھا، اور اس سے پہلے کیا تھا. اگر ہم نے سوچا ہوتا ہے یہ، تو یہ سارے الوجیکل سوالات کے جوابات ہم نے طلب کیے ہوتے ہیں. ہم نے ایک لسٹ بنائی ہوتی اور ہم نے کسی کو پوچھا ہوتا کہ بھائی سلطان محمد شاہ کا یہ فرمان ہے، یہ قصہ ہے، آپ ہمیں بتائیں اس کے سوالات، ان سوالات کے جوابات. اب یہاں پر 1-2 منٹ کے لیے آپ سوچیں کہ کیا کبھی ہم نے سوچا اس بارے میں. نمبر 1. اور اگر سوچا تو اس کا کیا رزلٹ آیا، کیا تھاٹ پروسیس تھا ہمارا، کون سی چیک لسٹ تھی ہمارے پاس، کون سا معیار تھا کہ جس کے تحت ہم نے ان سوالات کے جوابات کو ڈھونڈا. کیا ہم نے کبھی قرآن میں اتر کے دیکھا کہ آدم کے کیا کیا قصے قرآن کے اندر بیان کیے گئے، کتنے ریفرنسز ہیں آدم کے قرآن کے اندر. مولا کا فرمان تھا نا کہ جب آپ کا وقت ہو تو آپ 1-2 گھنٹہ بیٹھ کے اس کو سوچیں. تو کیا ہم نے اس فرمان کو کبھی فالو کیا؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ قرآن میں آدم کی کتنے ریفرنسز ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. لیکن چونکہ یہ زمانہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، ورنہ کیسے ممکن ہو کہ ایک قصہ جو ہزاروں سال پرانا ہو، اس کے لیے مولا فرماتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کس نے بھیجا تھا، اس سے پہلے کیا تھا. ہم 100 سال پہلے کیا ہوا تھا نہیں جانتے ہیں، تو 7,000 سال قبل کیا ہوا تھا کیسے جانیں گے ہم؟ اور کیسا پتہ چلے گا کہ آدم کو کس نے بھیجا تھا اور اس سے پہلے کیا تھا، جبکہ ابھی تک ہم نے قرآن کو کھول کے ہی نہیں دیکھا ہے کہ قرآن کے اندر خدا تعالیٰ نے آدم کے لیے کیا کیا فرمایا ہے، کتنی مرتبہ اس کا ریفرنس ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق علی اللہ ہے، ہم امام کے فرمانوں کو ماننے والے ہیں، اور ہم واقعاً علم کو پڑھنا چاہتے ہیں اور علم کے عاشق ہیں، تو آج ہمارا یہ امتحان ہونا چاہیے، اپنے آپ سے سوال ہونا چاہیے کہ کیا ہم نے اس کو سوچا اور اس کو دیکھا، اس کی کوشش لگائی، اس کے سوالات بنائے، کسی کو یہ سوالات پوچھے ہم نے، اور پوچھے تو اس کا کیا رزلٹ آیا. تو یہاں پر 1 منٹ کے لیے رکھتا ہوں. اگر آپ کو کچھ اس میں ایڈ کرنا ہے یا آپ نے ریسرچ کیے تو مجھے بتائیں، اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے ان سوالات کے جوابات علی اللہ کے حکم سے، اس کی تائید سے دینے کی کوشش کریں گے. لاٹ ٹو تھنک اباؤٹ. جی کچھ ایڈ کریں گے، کوئی ریفرنس کرنا چاہیں گے ریفرنسز بہت سارے ہیں، تو ان کو ایسا ہوم ورک ہم دے سکتے ہیں کہ ریفرنس. تو ہم کیا چاہ رہے ہیں، ریفرنسز کھول کے پڑھنا چاہ رہے ہیں یا میں ٹیکسٹ کر دوں اور آپ پڑھیں گے، کیا چاہ رہے ہیں ریفرنسز کے بارے میں؟ آدم کے ریفرنسز اچھے خاصے ہیں. ہم لوگ لکھ کے اور خود ہی اسٹڈی کریں. کھلی ٹھیک ہے، تو میں پڑھ دوں کہ آپ لکھیں گے کیا؟
یہ ہم ٹیکسٹ کر دیں. ٹیکسٹ کر دیا؟ اوکے ٹھیک ہے. صرف میں اتنا بتانا چاہوں گی کہ آدم کا جو نام تھا پورا، آدم کا نام تھا تخم بن بجالہ بن قوامہ بن ورکنہ الراوی. یہ کتاب سرائر جو منصور الیمنی لکھی ہے اس میں سے ان کا نام ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ منصور الیمنی جو ہمارے دائی تھے انہوں نے جو ہے وہ ابلیس کا بھی نام دیا ہے. تو کیا نام تھا ابلیس کا؟ ابلیس کا نام تھا حارث بن مرہ. اور آدم کے زمانے کے جو مستقر امام تھے ان کا نام تھا امام حنید. آدم کے اساس جو تھے وہ حابل تھے، اور حابل کی شہادت کے بعد امام شیس ان کے امام تھے، اساس تھے. آدم کی جسمانی پیدائش جو ہوئی تھی وہ سرندیب جزیرہ بوران میں ہوئی تھی، سرندیپ کا آج کیا نام ہے؟ سری لنکا. سری لنکا جو آج کا سری لنکا ہے وہ اس زمانے کا سرندیپ کہلایا جاتا تھا. تو آپ نے دیکھا انہوں نے کچھ آپ کو ہسٹوریکل باتیں بتائی اور کچھ کتابوں کے ریفرنسز دیے جو بہت عجیب و غریب ہے کہ ہم نے آدم سنا تھا ہمیشہ، لیکن آدم کا نہیں، آدم کے باپ کا نام نہیں، اس کے دادا کا نام نہیں، اس کا سر نے بھی بتایا کہ کیا تھا. اگر آدم دنیا کا پہلا شخص تھا تو اس کے باپ کا نام کہاں سے آ گیا، اس کے دادا کا نام کہاں سے آ گیا، اور اس کا سر نیم کہاں سے آ گیا؟ اگر آدم دنیا کا پہلا شخص تھا تو اس سے کے زمانے کا امام کا نام کہاں سے آ گیا؟ اور اگر آدم دنیا کا پہلا شخص تھا اور اس کے 2 بیٹے تھے، اور اس کے ایک بیٹا جو تھا جس کو قتل کر دیا گیا بعد میں، یعنی کہ حابل جو شہید ہو گئے، اور وہی اگر اس کے اساس تھے تو اس کا مطلب امامت تو ختم ہو گئی ادھر ہی. آپ نے دیکھا کہ ان رازوں کو کھولنے سے اور زیادہ سوالات پیدا ہو گئے. اب ہمارے پاس نہ صرف آدم کے قصے سے سوالات تھے، بلکہ آدم کے ایک راز کو کھولنے سے اور زیادہ سوالات پیدا ہو گئے. اس چیزوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے ہمیں، وہ ہے کہ ہمیں قرآن کے کلیات، پرنسپلز پتہ ہونے چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ خداوند تعالیٰ جب کچھ فرماتے ہیں قرآن کے اندر، اور چونکہ وہ مثالوں میں اور ایلیگوریکلی ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. جس کا مطلب سب سے پہلے دیکھیں اگزامپل کہ مٹی کا مطلب مومن ہوتا ہے. تو جب خداوند تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میں آدم کو بنانا چاہتا ہوں تو جاؤ تم مٹی لے آؤ، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جاؤ تم مومن کو لے کے آؤ. سبحان اللہ. تو جو جماعت کے اندر مومنین تھے انہوں نے آبجیکشن اٹھایا کہ اگر آپ ہم میں سے ایک کو چنیں گے اور لے جائیں گے تو ہم تو جھگڑا کریں گے، خون ریزی ہوگی. آپ ایسا کرو، ایسا مت کرو، آپ فرشتے آپس میں جو بھی کرنا ہے کر لو، اور جو بھی آپ کو آدم بنانا ہے آپ اسی میں سے بنا لو. ہم میں سے بنایا تو یہاں پر خون ریزی ہوگی، فساد ہوگا. لیکن جب وہ مومن آ گیا امام کے حضور میں، فرشتے لے آئے، تو سب سے پہلے کیا ہوا؟ خداوند تعالیٰ نے کیا سب سے پہلے اس کو علم دیا، اس کے اندر پانی ڈالا تھا نا، مٹی میں پانی ڈالا. کیوں کہ علم کے بغیر وہ مومن صرف کیا ہوتا؟ ایک مومن ہوتا. اس کو کیا کیا؟ اس کو مستجیب بنایا. کیوں کہ جو رینکس ہے اس کے اندر ترقی کرنے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے اس کو مومن سے مستجیب بنایا جائے.
تاکہ آگے جا کر وہ رینکس کے اندر بلندی حاصل کر سکے. اور کیا فرمایا کہ میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. خدا کے جو دو ہاتھ ہیں وہ نفس کل اور عقل کل ہے. یا کسی زمانے میں ناطق اور حساس ہوتے تھے، اور کسی زمانے میں امام اور حجت ہوتے تھے، یعنی کہ پیر ہوتے تھے. ان دونوں ہاتھوں سے خداوند تعالیٰ نے اس مستجیب کو، اس مومن کو کی پرورش کی. کتنے دنوں میں پرورش کی اور کب پرورش کی؟ 40 صبح میں، شام کو نہیں، دوپہر کو نہیں، رات کو نہیں. 40 ارلی ان مارننگ، یعنی کہ عبادت کے وقت میں اس کی پرورش کی. کیا مطلب؟ اس مومن کو اسم اعظم دیتے ہوئے فرمایا کہ تم اس اسم اعظم کو پڑھو اور اس کی عبادت کرو گے تو 40 دن میں تمہاری ترقی ہو جائے گی. اور یہ کہتے رہے فرشتوں کو کہ جب یہ مومن اپنا اسم اعظم کو پورا کرے 40 دنوں میں میری مدد سے، نفس کل عقل کل کی مدد سے، اور جب اس اسم اعظم کو پورا ہونے کی وجہ سے میرا نور اس کے اندر اجاگر ہو جائے تو تم سب کے سب اس نور کو سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا. اور فرشتے نے ایسا ہی کیا. لیکن ابلیس نے کہا، سب سے پہلے تو ابلیس وہاں تھا ہی نہیں اس ایونٹ کے اندر، کیونکہ اس کا اس ایونٹ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس ایونٹ کے اندر. اس نے پہلے سے ہی طے کر لیا تھا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے. یہاں تو اور کوئی راز ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس کے دماغ میں اور کوئی بات ہوگی، لیکن سم ہاؤ وہ وہاں پر موجود نہیں تھا، اس کو انٹرسٹ نہیں تھا اس بات میں. اور جب اس کو نہ دیکھا تو خدا تعالیٰ نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ کیا بات ہوئی کہ تم اس کے اندر شامل نہیں ہوئے. تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو ایک مٹی کا پتلا ہے، یہ تو ایک جماعت کا اندر عام آدمی ہے، کوئی پیسے والا آدمی بھی نہیں ہے، غریب گاؤں کا کوئی آدمی ہے، کھیروت ہے، جبکہ میں تو اتنا پڑھا لکھا بڑے درجہ رکھنے والا اینجل ہوں، فرشتہ ہوں، عملدار ہوں، آگ سے بنا ہوں. آگ سے بنا ہوا ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ آگ کی تعویل کیا ہے؟ جو 4 عناصر ہے، مٹی، پانی، آگ اور ہوا، اس میں سے تیسرا جو درجہ ہوتا ہے وہ آگ کا ہوتا ہے. یعنی کہ وہ کیا کہہ رہا تھا کہ میرا درجہ جو ہے مذہب کے اندر وہ مٹی سے بھی اوپر ہے، پانی سے بھی اوپر ہے، یعنی میں علم بھی رکھتا ہوں. میرا درجہ آگ کا ہے. مٹی جو کمپلیٹلی ڈینس ہوتی ہے، فزیکل ہوتی ہے، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتی ہے، وزن رکھتی ہے، جگہ رکھتی ہے. پانی جو وزن رکھتی ہے، جگہ رکھتی ہے، لیکن ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا درجہ ہے ایک لیول اوپر ہے. لیکن آگ نہ تو جگہ رکھتی ہے نہ وزن رکھتی ہے، اور ٹرانسپیرنٹ بھی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر آپ ہاتھ ڈال سکتے ہیں وداؤٹ اینی رکاوٹ کے. خالی وہ نظر آتی ہوتی ہے، جو کہ ہوا کے درجے سے نیچے ہے، کیونکہ ہوا کمپلیٹلی ایسٹرل ہے، یعنی کہ نہ تو وزن رکھتی ہے، نہ جگہ رکھتی ہے، نہ دکھ سکتی ہے، اور کمپلیٹلی ٹرانسپیرنٹ ہے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں تیسرے درجے کا
جو لوگ مومن ہوں، علم رکھنے والا ہوں. میرے پاس اتنا علم ہے جتنا اس کے پاس علم نہیں ہے، تو میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ کیونکہ میں اس سے اعلیٰ ہوں. اس وجہ سے وہ اس سجدے کے اندر شامل نہیں ہوا. سجدے سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ سجدے سے مراد ہے اطاعت کرنا، فرمان برداری کرنا، کہ جو امام نے فرمایا اس کی فرمان برداری کرنا سجدہ کہلایا جاتا ہے. اگر آدم جو ایک انسان تھا، اگر اس کو سجدہ کرنا لائق اور جائز ہے، تو آج امام کو سجدہ کرنا کس طرح سے شرک ہو گیا؟ تو کیا خداوند تعالیٰ نے ہم کو شرک کرنے کے لیے کہا، یا خداوند تعالیٰ نے آدم کے اندر اپنے نور کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا؟ اگر آدم کے اندر اس کے نور کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، تو پھر پتہ چلا کہ ابلیس یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے اندر جو نور ہے اس کو میں نہیں مانتا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا ہوں، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، یا وہ جھوٹی فالس آرگومنٹ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اس کے اندر جو تیرا نور ہے اس کو میں نہیں مانتا ہوں، اور یہ کہتا تھا کہ یا رب میں تجھے تو مانتا ہوں اور تجھے تو سجدہ کروں گا، مگر اس مٹی کے پتلے کو سجدہ نہیں کروں گا. تو کون بہتر ہوئے، خدا کو سجدہ کرنے والے، کیونکہ ابلیس کہتا تھا یا رب میں تجھے تو سجدہ کرتا ہوں، یا وہ فرشتے جو انسان کو سجدہ کر رہے تھے؟ لیکن ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے سجدہ کیا اس کا نام فرشتے تھا، اور جس نے سجدہ نہیں کیا اس کا نام ابلیس اور شیطان ہوا. تو کیا بہتر ہے، وہ جو نور اور انسان کو سجدہ کرتے ہیں، یا وہ کہ جو منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم صرف خدا کو سجدہ کریں گے؟ اور دوسرا سوال، کیا اب ابلیس اکیلا تھا، یا ابلیس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اور کبھی سوال ہو سکتا ہے اس کے اوپر. آئیں دوبارہ. پھر جب خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں یعنی آدم اور حوا جنت میں رہو، تو یہ ہوا کہاں سے آ گئی؟ واپس ہم کو پرنسپل اپلائی کرنا پڑے گا. آدم سے کیا مراد تھا؟ وہ مومن کہ جس نے اپنے اسم اعظم کو پورا کیا اور خداوند تعالیٰ کے نور کو حاصل کیا. اس کا ٹائٹل کیا تھا؟ آدم. اس کا نام نہیں تھا، اس کا ٹائٹل تھا. اس کا نام کیا تھا؟ تکون بالبجالہ. اور ابلیس جس نے سجدہ نہیں کیا تھا اس کا ٹائٹل کیا تھا؟ ابلیس. اس کا نام کیا تھا؟ حارث بن مرہ. حارث بن مرہ. اور وہ فرشتے یا وہ مومنین جنہوں نے سجدہ کیا اس کا ٹائٹل کیا ہوا؟ فرشتے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ ساری باتیں جو تھی وہ ایلیگوریکلی تھی، اگزامپل کے اندر تھی، پرنسپل کے اندر سمجھائی گئی، کلیات کے اندر سمجھائی گئی، پردے کے اندر سمجھائی گئی، تاکہ جو حق والے ہو وہ آدم کے رازوں کو پہچان لے، اور جو ناحق ہو وہ جتنا بھی قرآن کے اندر سر مارے اس کا آدم کے راز نہ کھلے ان پر، کیونکہ آدم کے راز کائنات کے راز ہے، آدم کے راز خدا کے راز ہے، آدم کے راز قیامت کے راز ہے، آدم کے راز امام کے راز ہے. اب یہاں پر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ خدا کون تھا. اگر آدم مومن تھا، فرشتے مومن تھے، ابلیس بھی ایک انسان تھا
تو پھر خدا کون تھا؟ خدا کون تھا، یہ سوال ہے میرا، اگر کسی کو بتانا ہو تو۔ خدا کی تعویل کیا ہونی چاہیے؟ امام ہونی چاہیے نا۔ تو پتہ چلا کہ اس زمانے کے امام جو تھے اس کو حجاب میں خدا کہا گیا۔ اس میں اعظم کون دیتا ہے؟ خدا نے اس میں اعظم دیا تھا آدم کو؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ خدا خدا کر اس میں اعظم دیتا ہے کسی جماعت کو؟ کون اس میں اعظم دیتا ہے؟ امام اس میں اعظم دیتا ہے۔ تو خدا کی تعویل کیا ہو گئی؟ امام ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہر چیز مثالوں کے اندر چھپا کر، حجابات کے اندر رکھ کر بات کی گئی۔ اب یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ جب مولانا نے فرمایا کہ آدم سے پہلے کون تھے اور کیا تھا، اور اس کو کس نے بھیجا تھا، اور وہ کون تھا، تو یہ تمام سوالات کے جوابات آ گئے ہمارے پاس۔ آدم کو کس نے بنایا؟ امام نے بنایا۔ تو آپ پوچھیں گے بھئی اس امام کا نام کیا تھا؟ آدم کو کس نے بھیجا؟ اس امام نے بھیجا۔ آدم سے پہلے کیا تھا؟ دوسرے لوگ تھے، کیونکہ آدم کے باپ کا نام بھی ہے، اس کے دادا کا نام بھی ہے، اس کا سر نے بھی ہے۔ اور آدم کہاں تھا؟ سری لنکا میں اترا تھا، جس کو آج ہم سری لنکا کہتے ہیں۔ وہاں پر یہ آدم تشریف فرما ہوئے تھے۔ چونکہ آپ نے آدم کا نام بتایا، ابلیس کا نام بتایا، تو امام کا نام کیا تھا آدم کے زمانے کے؟ مستقل امام ہونے امام مستقر انہوں نے کہا، کریکٹرم کے اندر۔ امام مستقر کون ہوتے ہیں؟ جو نورن علی نور امام ہوتے ہیں، یعنی کہ حنیت کا والد بھی امام ہوگا اور اس کا بیٹا بھی امام ہوگا، اس لیے اس کو امام مستقر کہتے ہیں، ورنہ امام مستقر کا ورڈ یوز نہیں ہوتا کبھی بھی۔ تو اس زمانے کے امام حنید نے اپنی جماعت کے اندر جو فرشتہ خصلت لوگ تھے، لیڈرز تھے، ان کو حکم فرمایا کہ جاؤ جماعت کے اندر سے ایک مومن شخص کو لے آؤ، میں اس کو اس میں اعظم دوں گا۔ اب ایک اور سوال پیدا ہو گیا، خالی ایک مومن کو لانے کی بات ہوئی ہوگی یا بہت سارے مومن آئے ہوگے اس میں اعظم لینے کے لیے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب امام تشریف لاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اس میں اعظم دوں گا، تو کتنے جماعت کے لوگ جمع ہوتے ہیں ادھر؟ یہ کلیے کو کہتے ہیں ایک میں بہت اور بہت میں ایک۔ جس طرح سے ابلیس بھی اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا اس بات کو ماننے سے۔ اس طرح آدم بھی اکیلا مومن نہیں تھا کہ جو اس میں اعظم لینے کے لیے آیا تھا، بہت سارے آئے تھے۔ ہاں یہ فرق تھا کہ آدم نے سبقت لی، اس نے محنت کی، ایمانداری سے اپنے اسم اعظم کو 40 دن تک پڑھا اور اس اسم اعظم کو مکمل کر دیا۔ تب خداوند تعالیٰ نے اپنی نور کی نوازش کی اس کے اوپر، اور آدم کو بباطن اپنے نفس کل عقل کل سے پڑھاتے رہے، اور جب اس کے اندر نور ٹرانسفر ہو گیا، اجاگر ہو گیا، تو اس کو آدم یعنی کہ ناطق کا ٹائٹل دیا گیا، پیغمبر بنایا گیا۔ اگر اس زمانے میں کوئی لوگ نہیں تھے تو پیغمبر کا جس کا لفظی معنی ہے میسیج لے جانے والا، تو وہ کس کی طرف میسیج لے جا رہا تھا؟
وہ کس کو کہہ رہا تھا خدا کا میسج، جبکہ کوئی لوگ ہی نہیں تھے؟ اس کا مطلب لوگ تھے۔ اور پیغمبر کب بھیجا جاتا ہے؟ آپ سوچیں خالی ایک سیکنڈ کے لیے، دنیا میں پیغمبر کب کب آئے ہیں؟ جب جب دنیا میں خرابی پیدا ہوئی۔ اور پیغمبروں کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو نصیحت کر کے خدا کی طرف لے جانا۔ اگر لوگ ہی نہیں تھے، صرف فرشتے تھے جو خدا کی عبادت کرتے تھے، تو وہ کس کو نصیحت کرتا تھا اور کس کو خدا کی طرف کا راستہ دکھاتا تھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آدم کے کسی کے اندر کتنے راز چھپائے گئے تھے۔ کیوں امام نے اتنا ایمفسائز کیا آدم کے بارے میں؟ کیوں نہیں کہا تم موسیٰ کے بارے میں سوچو، عیسیٰ کے بارے میں سوچو؟ نہیں کہا آدم کے بارے میں سوچو، کیونکہ آدم از خود ایک کلیہ ہے، سب سے بڑا کلیہ آدم ہے۔ آج آدم کون ہے اور کس طرح سے آتا ہے؟ میں نے ایک دن ان قریب ایک کلاس میں کہا تھا کہ ایک دن ہو سکتا ہے میں خود آپ کو کہوں کہ آپ بھی آدم ہو سکتے ہیں، اور آپ کے پاس بھی اسم آدم ہو سکتا ہے، آپ کو بھی امام اسم آدم دے کے آدم بنا سکتا ہے، لیکن انتظار کریں دن کا۔ کیوں؟ کہ اگر آج بھی امام کو کسی کو نور دینا ہوتا ہے اور آدم بنانا ہوتا ہے تو وہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ میں آ رہا ہوں، جماعت کو تیار کرو، مومنوں کو لے آنا، میں اس کو اس میں آدم دوں گا۔ اور نہ کہتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی مومن اپنے نور کو مکمل کر لے اور وہ میرے نور تک پہنچ جائے اور اس کے پاس تمام علم آ جائے تو تم اس کو فالو کرنا۔ پھر نہ کہتے ہوئے یہ فرمان کرتے ہیں وہ۔ آج بھی اگر آدم بنانا ہوگا، امام اسی طریقے سے بنائے گا۔ دیکھیں کہ قرآن کے اندر ایک ریفرنس کو، جو ریفرنس بھیجیں گے اس کے اندر یہ بھی ہوگا کہ میں نے آدم کو عیسیٰ کی طرح ہی بنایا تھا، جبکہ عیسیٰ کو مٹی سے نہیں بنایا تھا، نہ ہی اس کے اندر اپنی روح پھونکی تھی، لیکن خدا فرماتا ہے نہیں، میں نے آدم کو عیسیٰ کی طرح بنایا ہے، میں نے عیسیٰ کو بھی اپنا اسم آدم دیا، عیسیٰ نے بھی اسی طرح سے محنت کی، عیسیٰ کے اندر بھی نور آیا، اور میں نے لوگوں کو حکم فرمایا کہ یہ تمہارا نبی ہے، ابھی تم اس کی تابع داری کرنا۔ جس نے عیسیٰ کو فالو کیا وہ فرشتے ہو گئے، جس نے عیسیٰ کو فالو نہیں کیا وہ ابلیس کہلائے۔ جس طرح سے جس نے آدم کو فالو کیا وہ فرشتے کہلائے۔ چیلنج، آج اگر آدم آتا ہے تو کیا آپ اس کے اندر اس کا نور دیکھ سکیں گے؟ نہیں دیکھ سکیں گے۔ جس طرح سے ابلیس نہیں دیکھ پایا آدم کے اندر نور، آج ہم کیسے پہچانیں گے آدم کو اگر آدم آتا ہے تو؟ کیسے پہچانیں گے ہم؟ ایک ہی طریقہ ہے، امام کی فرمان برداری۔ ان فرشتوں نے جن نے فرمان برداری کی تھی انہوں نے سجدہ کیا تھا، ایک ہی طریقہ، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے امام کی 100% فرمان برداری نہیں کی، 100%، آج آدم آئے گا ہم ابلیس میں سے ہو جائیں گے، کیونکہ ہم اس کو پہچان نہیں پائیں گے، ہم اس کے نور کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ اگر وہ نور ہمارے سامنے آگے کھڑا بھی ہو جائے گا اور کہیں گا کہ میرے پاس یہ امام کا علم ہے، میرے اندر یہ نور ہے، آپ انکار کر دیں گے۔ آپ نے دیکھا کتنا ضروری ہو گیا امام کے علم کو سمجھنا اور لینا۔ جس نے امام کا علم نہیں لیا اس نے ایسا کیا کہ امام کا فرمان نہیں مانا، اور جس نے امام کا فرمان نہیں مانا ایسا ہوگا کہ جب آدم سامنے آ کے کھڑا ہوگا تو ہم نہیں پہچان پائیں گے اور ہم ابلیس میں سے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ خدا کی عادت کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے، وہ ہر زمانے میں آدم بناتا ہے۔
کیسے پہچانیں گے ہم آدم کو؟ ابلیس جیسا پڑھا لکھا فرشتہ اگر ابلیس کو آدم کو نہیں پہچان سکا تو ہم جیسے غریب کیسے پہچانیں گے آدم کو؟ ایک ہی راستہ بچ گیا باقی، امام کے فرمان برداری کرتے ہوئے حقیقی سچے علم کو حاصل کریں، تاکہ ہمارے پاس وہ علم ہو اور اس علم سے ہمارے پاس وہ آنکھیں ہو کہ جس سے ہم آدم کو پہچان سکیں۔ دو چار اور باتیں بچ گئی آدم کے قصے میں، پھر ہم اس کو روکیں گے۔ جب جنت کے اندر شیطان نے آ کر کہا کہ تم یہ ایپل کھا لو، یہ گندم کا دانہ کھا لو، تو پتہ چلا کہ وہ جنت نہیں ہے جس کو ہم سوچتے ہیں جنت، کیونکہ مومن کے لیے جنت وہاں ہے جہاں پر ایمان ہے۔ آج ہمارے لیے جنت کہاں ہے؟ یہاں، کیونکہ امام یہاں پر ہے۔ یہ ہے ہماری جنت، جہاں پر امام کا نور ہے، جہاں پر امام کا علم ہے، وہاں پر جنت ہے۔ اور یہاں پر شیاطین گھس سکتے ہیں، آپ کو ورگلا سکتے ہیں، اور آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ جلدی کرو، دیکھو تمہارا استاد ہے تم کو پورا علم نہیں دے رہا ہے، اگر تم یہ کھا لو گے، یہ اس بات کو پکڑ لو گے، اس بات کو ڈھونڈ لو گے نا، تو سارا علم تمہارے پاس آ جائے گا اور تم اس سے اوپر نکل جاؤ گے۔ اس طرح سے شیطان اندر سے بھی اور باہر سے بھی ہم کو ورگلاتا ہے، لیکن بی کیئرفل، جلدی نہیں کرنی ہے، وقت پر ہر چیز کھانی ہے، وقت پر، وقت سے پہلے نہیں۔ یہ جنت ہے، یہاں سے جو چاہو تم کھا پی سکتے ہو، جو علم چاہے لے سکتے ہو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے کسی کے اوپر، جلدی نہیں، وقت پر۔ جب کہے کہ اس کو نہ کھاؤ تو نہیں کھانا، جب کہو کھاؤ تو کھانا، وقت پر صبر کرنا ہے۔ کیوں کہ شیطان تو ہماری شیر رگ سے بھی قریب ہے، وہ تو ہر ہمیشہ ہمارے شولڈر پہ بیٹھا رہتا ہے اور وہ ہم کو ورگلاتا رہتا ہے اور کہتا ہے یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، لیکن نہیں، ہم کو اس کی بات نہیں ماننی ہے، ہم کو اس کی بات ماننی ہے جو فرشتے ہیں، جو ہم کو کہتے ہیں آرام سے، صبر سے کام لو۔ اس طرح سے ہمارے دماغ کو علم کے ذریعے سے کھولنا ہے ہم کو۔ اگر اس بات سے جو آج ہم نے کی اور ہمارا دماغ، اگر ہم بھسا کی طرح گلاٹی نہیں کھا جاتے ہیں، الٹے منہ نہیں گر جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ابھی تک ہم نے اس علم کو نہیں سمجھا ہے، کیونکہ جب موسیٰ نے اس علم کو دیکھا اور سمجھا تو وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ کیا آج ہم بے ہوش ہو کے گر پڑ رہے ہیں؟ بے ہوش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ ہوش کھو بیٹھنا، ایسا علم سمجھ میں آئے کہ ہماری جو کایا نا پلٹ جائے، ہماری عقل دنگ رہ جائے، اور ہم کہیں کہ وہ چیز جو میں پہلے سمجھ رہا تھا وہ تو ایک ایسا تھا جیسے میں بچہ تھا، ایک موت کی طرح مرا ہوا سویا ہوا تھا، میں کچھ نہیں سمجھ رہا تھا، آج میں نے زندگی پائی ہے، آج میں نے اس بات کو سمجھا ہے۔ یہ وہ جنت ہے جس میں آدم اور حوا کو رکھا گیا تھا۔ حوا جس نے آدم کی پیروی کی، جس نے آدم کو فالو کیا، اس کو حوا کا ٹائٹل ملا۔ جس طرح سے پیر فرماتے ہیں کہ میں ناری بن کے مولا تیرے پاس آتی ہوں، یعنی کہ میں حوا ہوں، تو میرا آدم ہے، یہ پیر صاحب فرماتے ہیں گیلان میں۔ حوا کون تھی؟ آدم کو فالو کرنے والی مومنہ، یا سارے مومن جو آدم کو فالو کرتے تھے، کمبائنلی اس کا نام حوا پڑا، اس کا ٹائٹل حوا ہوا، ناری ہوا۔ اب جب خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ، تو ہم نے ایک کوشچن پوچھا تھا کہ وہ فرشتے کہاں گئے کہ جنہوں نے اس کو سجدہ کیا تھا؟ کیا سجدہ کر کے وہ چلے گئے کہیں پر، کہ اس کے ساتھ جنت میں تھے وہ؟
وہ جنت میں ہی تھے، آدم کے ساتھ ہی تھے وہ، کیونکہ وہ تو اطاعت گزار تھے نا. وہ سب کے سب آدم اور ہوا کے ساتھ جنت میں تھے. اور جب ان کے اوپر گندم کا راز کھل گیا. کیا ہے گندم کا راز؟ چونکہ وہ زمانہ وہ نہیں تھا کہ جہاں پر گندم کے راز کو کھولنا تھا. اور گندم کا راز کیا ہے؟ امام شناسی کا راز ہے. وہ زمانہ پیغمبری کا تھا. تو فرمایا گیا ہر ایک علم لینا، ہر ایک علم کو کھانا، خبردار امام شناسی کی بات نہیں کرنا. لیکن جب سب تیار ہو گئے، شاگرد سب تیار ہو گئے، اصرار کرنے لگے، ضد کرنے لگے کہ نہیں ہمیں آپ امام شناسی کا علم دیں، ہم کو اور اعلیٰ علم دیں. تو انہوں نے گندم کے دانے کو کھول دیا، امام شناسی کا علم دے دیا. تو کیا ہوا؟ کیا یہ انہوں نے غلط کیا تھا کہ اچھا کیا تھا؟ کہ آدم نے گناہ کیا تھا کہ ثواب کیا تھا؟ اگر گناہ کیا ہوتا تو کیوں اس زمانے کے امام خداوند تعالیٰ اس کو اور اس میں آدم دیتے؟ کیا پتہ چلا کہ یہاں پر بھی خداوند تعالیٰ نے عجیب و غریب طریقے سے ایک اچھے کام کو سمجھانے کے لیے، اور ابھی ہم بات کریں گے کہ کیا سمجھانا تھا اس کے اندر، ایک بات کو سمجھانے کے لیے اس کو ادھر رکھا اور ناراض ہو گیا اور فرمایا کہ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ تم گندم کے دانے کو نہیں کھانا، امام شناسی کے راز کو نہیں کھولنا؟ تو آدم نے عاجزی کی، یا مولا تو نے کہا تھا، سوری میری مسٹیک ہو گئی. کیا بات ادھر کیا سکھانا چاہ رہا تھا خداوند تعالیٰ؟ وہ ابلیس کو بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو ابلیس، کہ جب تم نے مسٹیک کی اور میں نے جب تم سے پوچھا کہ کس بات نے تم کو روکا، تو تم نے غرور میں کہا کہ میں اس سے اوپر ہوں، میں تو آگ کا بنا ہوا ہوں. دیکھو آدم کو جس کے اندر میرا نور ہے، وہ کہتا ہے I'm sorry مولا میرے سے مسٹیک ہو گئی. دیکھا تم نے؟ یہ لیسن تھا ابلیس کے لیے، اور یہ لیسن ہے آج ہمارے لیے. اگر ہم صحیح راستے پہ چلتے ہوئے، امام کے فرمان برداری کرتے ہوئے، اس علم کو سکھاتے ہوئے، اس علم کو سیکھتے ہوئے کسی ایسے جنکشن پہ پہنچے، ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں پر مولا کہے کیا تم نے مجھ سے پوچھ کے یہ کام کیا تھا؟ کیوں کام کیا یہ؟ ہم کو کون سا راستہ اختیار کرنا ہوگا، ابلیس کا یا آدم کا؟ کیا کہنا ہوگا؟ مولا میرے سے غلطی ہو گئی، معافی. بھلے آپ کے دل میں آپ کتنے بھی صحیح ہو، کتنے بھی صحیح ہو آپ، کیونکہ یہ تو علم اور یہ کام ہی مولا کا ہے. آدم نے بھی وہی کیا تھا، وہ مولا کا ہی علم دے رہا تھا. لیکن جب مولا نے کہا کہ کیوں کیا، تو there was no question، کوئی چو چرا نہیں کیا، فوراً ہاتھ جوڑ دیے کہ مولا غلطی ہو گئی، معاف کر دو. تو مولا نے کیا کیا؟ اس کو معاف کرتے ہوئے اس میں اعظم عنایت فرمائے. دیکھا آپ نے؟ اور ابلیس کو کیا کیا؟ کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ. یہ سیکھنے کی چیز ہے. ریممبر قرآن تعلیمات کی کتاب ہے، ہسٹری کی بک نہیں ہے. اسٹوری بیان نہیں کی گئی ہے وہاں پر تعلیمات دی گئی ہے. اور کس کو تعلیم دی گئی ہے؟ جو علم اور عقل والے ہیں. اور انشاءاللہ ہم علم اور عقل والے ہیں، کیونکہ امام نے یہ توفیق دی ہے، تائید دی ہے، فرمان دیا ہے کہ آپ مجھے فالو کریں. تو اگر ہم امام کو فالو کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں. اگر امام کو فالو نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں. آخری ایک دو چیزیں بچ گئی.
کہ کہا کہ تم جنت سے سب کے سب نیچے اتر جاؤ. کیوں؟ اب وہ امام شناس ہو چکے تھے، اب وہ کمپلیٹ اذن مل گیا تھا ان کو. تو کیا کہا؟ جاؤ اب جماعت کے اندر جا کے لوگوں کو علم دو، اور اس علم دینے کے لیے تم کو اسم اعظم کی بھی ضرورت پڑے گی. تو یہ لو ایکسٹرا آرڈنری اسم اعظم، اور اسم اعظم عنایت فرمائے، خالی آدم کو نہیں، تمام کو اسم اعظم دیے. آپ کو یاد پڑتا ہے قریب کے زمانے میں امام نے کہا آؤ میں تم کو داعی بناتا ہوں، تم کو اسم اعظم دیتا ہوں. کیا یہ آدم کا ایونٹ آج ہوا کہ نہیں ہوا جو آدم کے زمانے میں ہوا تھا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ ایونٹ ہر زمانے میں دہرایا جاتا ہے، ہر زمانے میں یہ ایونٹ ہوتا ہے. خالی ہماری آنکھیں کھلی ہونی چاہیے، ہمارے دماغ کھلے ہونے چاہیے، ہمارے دل کھلے ہونے چاہیے، تاکہ ہم اس کو دیکھ کر اس کو ایکسیپٹ کر سکیں اور اس کو سمجھ بھی سکیں. تو یہاں پر میں روکتا ہوں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت سارے سوالات ہو گئے، کیونکہ سمجھنے اور سوچنے کے لیے بہت سارا مواد ہے. انشاءاللہ یا علی مدد.